السلام علیکم۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں، کبھی تو جواب دے دیا کرو کمنٹ میں۔ اچھا جی، خانہ کعبہ کے بارے میں حیران کن معلومات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ تو جواب الہی آیا، جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ پیدا ہوا تھا، پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتا، بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف دیواریں اٹھا دیں اور اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور اس کا طواف کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا اور خانہ کعبہ کے عین اوپر چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے نا، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے۔ جب بھی عمرے پر جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو۔ ملتزم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، جس نے بھی ملتزم پر ہاتھ رکھ کر جو بھی دعا مانگی ہے وہ رد نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ملتزم پر کھڑے ہو کر دعائیں کریں، آمین ثم آمین۔ بیت اللہ کے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ملتزم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ملتزم ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس سے چمٹا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 2 میٹر طویل ہے۔ یہاں آنے والے مسلمان اپنے رب سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگتے ہیں۔ ملتزم کا رتبہ بہت بڑا ہے اور بہت بلند ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ جو شخص بھی ملتزم پر سچے دل سے دعائیں مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، ان کا استلام کیا، اس کے بعد حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر اپنا سینہ، اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے گال چمٹا کر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے کس کس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں آنے کی اور دعائیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، کمنٹ میں ضرور بتانا۔ خانہ کعبہ کے بارے میں بہت سے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے، یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم بھی ہوں گی، لیکن آج ہم جو چیزیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نما عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو سطح زمین کے برابر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے اور اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے۔ خانہ کعبہ میں نصب پتھر حجر اسود اور مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ حجر اسود کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کیا ہے۔ اسی حجر اسود سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پر ختم کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، اور حجر اسود کے گرد چاندی کا فریم سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا۔ حتیم خانہ کعبہ کے اندر کا وہ حصہ ہے۔ قریش کے پاس جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت پیسے ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے اگر کوئی حتیم میں نفل ادا کرے گا تو اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبہ شریف کے اندر نفل ادا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کب؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا 60 رحمتیں تو ان پر برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں ان پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ بھی نہ کرے، بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت ہی کرتا رہے تو 120 رحمتیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی رحمت برس جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود مشرق کی سمت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی۔ خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 8 انچ ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً 4000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت میں کل 80 قندیلیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف کی لمبائی 54 میٹر ہے۔ اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف میں 1 من 40 کلو گرام سے زیادہ سونے کے تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف پورے 1 سال میں تیار کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کو کھولا نہیں جاتا، اس نئے غلاف کو پرانے غلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر جدید مشینوں سے پرانے غلاف کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سیدھا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔